لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کا آخری حصہ پڑھا. حدیث کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. یہ بہت کم عمر صحابی ہیں. ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے اور ان کی والدہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. تو گویا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے ماموں ہوئے. ان کے والد حضرت بشیر رضی اللہ عنہ بچپن میں ان کو اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جایا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے تھے اور اگر آج بھی کوئی بچوں سے محبت کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے. ایک مرتبہ طائف سے انگور کے کچھ خوشے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو آپ نے ان کو انگور کا 2 خوشہ عنایت فرمایا کہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہاری والدہ کا ہے، اپنی والدہ کو لے جا کے دے دینا. تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بچپنا تھا ان کا، راستے میں انگور کھاتے اپنا بھی حصہ کھا گئے اور پھر اپنی والدہ کا بھی حصہ کھا گئے. کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نعمان، جو میں نے تمہاری والدہ کا حصہ انگور دیا تھا اپنی والدہ کو تم نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، تو وہ بھی کھا گئے. تو آپ نے ان کے کان کو پکڑ کے کھینچا اور گوشمالی کی کہ تم نے یہ غدر کیا. تو بہرحال حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بہت سی حدیث مروی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سنا اور بعد میں اپنے ماموں حضرت عبداللہ ابن رواحہ سے انہوں نے حدیث کو سنا. انہیں کی ایک مشہور حدیث ہے، روایت کرتے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں گفتگو کر رہی تھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گزر وہاں سے ہوا، دیکھا ان کی صاحبزادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز سے بات کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی. تو غصہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور وہ گئے اور بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے بیچ میں آ کر کے الگ کیا. اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر غصے سے واپس چلے گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو ہنسانے کے لیے ان کے دل جوئی کے لیے فرمایا کہ عائشہ، اگر آج بیچ میں ہم نہ آتے تو تمہاری پڑھائی ہو گئی ہوتی. اس روایت کے راوی بھی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ. تو روایت کرتے ہیں، میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ
فسد الجسد کلو، اگر گوشت کا وہ لوتھڑا فاسد ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. الا وہی القلب، لوگوں سن لو، گوشت کا وہ لوتھڑا دل ہوتا ہے. انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم صحیح ہوتا ہے. انسان کا دل خراب ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم خراب ہوتا ہے. انسان کا جب دل صحیح ہوتا ہے تو اس کے اعضاء و جوارح سے اچھے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں. یہ آنکھیں اگر دیکھتی ہیں تو اچھائی کو دیکھتی ہیں، یہ کان اگر سنتے ہیں تو اچھائی اور خوبیوں کو سنتے ہیں، یہ ہاتھ اگر پکڑتا ہے تو اچھی چیزوں کو پکڑتا ہے، یہ قدم اگر چلتے ہیں تو اچھی چیزوں کی طرف چلتے ہیں. لیکن اگر یہی دل خراب ہوتا ہے تو پھر آنکھیں بد نظری کرتی ہیں، کان جو ہے بے حیائی کی چیزوں کو سنتا ہے، اور جو ہے قدم گناہوں کی طرف چل کر کے جاتے ہیں. یہ ہاتھ رشوت اور سود اور حرام کمائی کو پکڑتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے دوسروں کے گریبان کو پیچھے پکڑتا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے تھپڑ بن کر کے ہاتھ اڑتا ہے. اگر دل خراب تو سارا جسم خراب ہوتا ہے. جیسے جسم کو طاقت رکھنے کے لیے، طاقتور رہنے کے لیے انسان دودھ کا استعمال کرتا ہے، پھل فروٹ کا استعمال کرتا ہے، اچھی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا جسم تر و تازہ رہے. اگر وہ سڑے سڑے پھل کھائے، اگر وہ سڑا ہوا کھانا کھائے تو اس کا جسم بھی کمزور پڑے گا، اس کا جسم بیمار پڑے گا. اسی طریقے سے دل کی بھی غذا ہے. دل کو اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو دل طاقتور بنے گا. دل طاقتور بنے گا، اچھا لگے گا، سکون ملے گا. اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. لیکن اگر اس دل میں ہم نے خراب چیزوں کو رکھا، خراب غذا پہنچائی، حسد، غیبت، چغلی، کینہ کپٹ، عداوت، دشمنی، تو ہمارا دل اندر سے خراب ہوگا، اندر سے بے چین ہوگا. کبھی حسد کی آگ میں جلے گا، کبھی بغض کی آگ میں جلے گا. اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوگی. جب اندر آگ لگی ہوگی تو جسم بے چین ہوگا، انسان کو اچھا نہیں لگے گا. ہر آدمی آج پریشان ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا. اچھا لگنے کے لیے وہ گانوں کا سہارا لیتا ہے، اچھا لگنے کے لیے وہ دوستوں کی مجلسوں کا سہارا لیتا ہے، اچھا لگنے کے لیے وہ فلموں کا سہارا لیتا ہے، اچھا لگنے کے لیے وہ ہوٹلوں کا سہارا لیتا ہے. لیکن اندر کی بے چینی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو دل کی جو غذا ہے، ہم دل کی غذا اس کو نہیں پہنچا رہے ہیں. انسان اگر بھوکا ہو، 2-3 دن اس کو کھانا نہ ملے تو وہ اس کو کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا. اس کو کچھ اچھا نہیں لگے گا کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے. ہمارا دل بھوکا ہے، ہمارا دل بھوکا ہے، ہم نے اس کو غذا نہیں پہنچائی ہے تو اندر سے ہمارا دل بے چین کر رہا. اس لیے آج ہر آدمی پریشان ہے. تو ہمارا دل آج کباڑ کھانا بن گیا، بھٹیار کھانا بن گیا. جتنی کچرے کی چیزیں ہیں سب کو لا کے دل میں اٹھا کے رکھنا ہے، اچھائیوں کو باہر رکھنا ہے، ساری خراب چیزوں کو دل کے اندر ہم لا کر کے رکھتے ہیں. الٹی سیدھی محبت لا کے دل کے اندر رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں. جو اخلاق ذمیمہ ہے، اخلاق سیئہ ہے، ہم ان کو اٹھا کے سب اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو آج ہمارا دل نہیں، پتھر کی سیڑھی بن گیا ہے. کسی کی عداوت اور دشمنی کا دیر بعد جذبہ دل کے اندر رکھنا، یہ کینہ اور عداوت اور بغض کہلاتا ہے. اور جو لوگ ان عادتوں سے، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک صاف رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی. سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہ نے مہاجرین کی تعریف، انصار کی تعریف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے
بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو پہلے سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ کپٹ نہ رکھ. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے کینہ کپٹ سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب آپ نرم ہے، مہربان ہے. ایک واقعہ میں نے پڑھا، دنیا کے 3 بڑے عالم الگ الگ فرقوں کے بیت اللہ میں اکٹھا تھے. آپ کے ہندوستان کے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیعوں کے جو ایک عالم تھے امام خمینی، یہ لوگ وہاں کوئی رابطے کا کوئی جلسہ تھا مکے کے اندر، اسی میں شرکت کے لیے گئے تھے. تو یہ تینوں لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے ایک ساتھ. تو جو بڑی شین ہوتے ہیں یہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں. سمجھ گئے بڑی شین؟ بڑی شین سمجھ گئے؟ بڑی شین جو ہوتے ہیں یہ صحابہ سے بغض عداوت رکھتے ہیں. تو امام خمینی جب کعبے کا طواف کر رہے ہیں تو یہ دعا زور زور سے مانگ رہے تھے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو اسلام میں پہلے داخل ہو چکے. آگے والا جملہ ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا یہ نہیں پڑھتے تھے. وہ آدھی دعا مانگتے تھے، آدھی دعا نہیں مانگتے تھے، وہ کیونکہ دل کے اندر کھوٹ تھا صحابہ کرام کی طرف سے، دل کے اندر کینہ اور بغض تھا، تو یہ حصہ چھوڑ دیتے تھے وہ، اور بس اتنا ہی کہتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے بلند آواز سے کہا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے ہمارے رب ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل کو صاف کر دے. تو مولانا مودودی صاحب نے کہا مولانا علی میں سے کہ مولانا آپ نے چھوڑا نہیں، آپ نے ان کی چھٹی لے ہی لی. یعنی وہ چونکہ اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، تو وہ دعا کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہمارا دل صاف ہو، کیونکہ دل کو صاف رکھنا ہی نہیں ہے. تو دعا وہ آدھی مانگ رہے تھے، تو مولانا اس بات کو سمجھ گئے اور گویا مولانا نے ان کو ایک نصیحت کی کہ دعا مکمل کرو اور یہ جملہ بھی کہو کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. تو یہ ایک چور ہوتا ہے، یہ کھوٹ ہوتا ہے، یہ کینہ ہوتا ہے جو دلوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ نہایت خطرناک چیز ہے. یہ کینہ دلوں کے اندر ہوگا، یہ معنی بنے گا جنت میں جانے سے. یہ کینہ دل میں رکھ کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تو ان کے دلوں کا جو کینہ کپٹ ہوگا ہم اس کو ختم کر دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر کے تخت پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ جنت والوں کا حال ہوگا. کینے کے ساتھ جنت کا تخت بھی نہیں ملے گا، جنت کی نہریں بھی نہیں ملے گی. ایک موقع میں اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ ہم ان کے دل سے کینہ کپٹ کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. مثال کے طور پر کل شب برات تھی، جاگنے والے رات بھر جاگے، جن کو اللہ نے جو توفیق دی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، جو رحم کی درخواست کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر رحم کرتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے. 2 لوگوں کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا. نمبر 1 مشرک، اور نمبر 2 دل کے اندر کینہ رکھنے والا. انسان ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات دعائیں مانگتا رہا، ساری رات تلاوت کرتا رہا،
لیکن اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے کسی دوست کی طرف سے، اپنے کسی تعلق والے کی طرف سے، اس کا دل صاف نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کینہ بھرا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یہ بات مجھے کل عشاء میں بتانی چاہیے تھی، تاکہ کم از کم اس رات سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے ہمارا دل صاف ہو چکا ہوتا۔ ابھی حال یہ ہے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کینہ کپٹ اتنا زیادہ، ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی بات میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا کینہ دلوں میں رکھ کے اس کی برائی کرتے ہیں۔ بھائی امام بھی انسان ہے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کینہ نہ رکھ کے کسی اور مسجد میں جا کے آج نماز پڑھو۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ بھائی آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ امام بہت برا آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، تو مسجد آدمی تبدیل کر لے تاکہ اس کی نماز تو نہیں ہوگا بس کم۔ امام سے بغض بھی ہے، امام سے کینہ بھی ہے، اور دھکا دھک نماز بھی اس کے پیچھے ادا کیے جا رہا ہے، اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں، اس کی چغلی بھی کر رہے ہیں، اس کی برائی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، نماز قبول ہو چاہے نہ ہو، پڑھیں گے نہیں کے پیچھے ہم۔ ہاں کسی سے اگر کوئی بات ہو گئی ہو، اس کی دکان پر سامان لینے نہیں جائیں گے۔ اگر کسی سے جھگڑا ہو گیا ہو، اس مودی کھانے والے سے جھگڑا ہوا ہے، اگلے بار دوسرے اسٹور سے سامان آئے گا، اس دکان سے سامان نہیں آئے گا۔ اس کپڑے والے جھگڑا ہوا ہے، گھر میں کسی فرد کپڑا اس دکان سے نہیں آنا چاہیے۔ دنیا داری میں ہم یہ چیز سامنے رکھتے ہیں کہ دکان تبدیل کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری لڑائی ہے اس سے، یا ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہم اس سے خرید فروخت نہیں کریں گے۔ لیکن دین کے معاملے میں دشمنی بھی رکھو، غیبت بھی کرو، برائی بھی کرو، کینہ بھی رکھو، لیکن جو ہے مسجد میں چھوڑا نماز نہیں بھی پڑھنا۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، مکھی نہ بنو جو کبھی حلوے پر بیٹھتی ہے، کبھی بہانے پر بیٹھتی ہے۔ بننا ہے تو شہد کی مکھی بنو جو صرف پھول پہ بیٹھ کر کے پھولوں کا رس چوز کر کے شہد بنا کے تیار کرتی ہے، کہ فیہ شفاء للناس، کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ تو نفاق ہے، دوغلا پن ہے، عیاری ہے، مکاری ہے، تھالی کے بیگن ہے، آستین کے سانپ ہے۔ یہ تو کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آپ کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن دل کے طرف بغض رکھیں گے۔ یہی حال تو منافقین کا تھا۔ مسجد نبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوتے تھے، رکوع سجدہ کرتے تھے، لیکن دل کے اندر کینہ رکھتے تھے۔ یہ تو نفاق ہے۔ تو نہایت خطرناک چیز ہے یہ بغض اور یہ کینہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی طرف سے ان کے دل میں میل رہے، ان کے دل میں کینہ کپٹ رہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، کوئی مسلمان کی اجازت نہیں ہے کہ دونوں جب ایک دوسرے سے ملے تو ادھر منہ گھما کے چلا جائے، ادھر منہ گھما کے چلے جائیں۔ ان میں سے بہتر یہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اگر سامنے والے نے جواب دے دیا، دونوں کو مزدوری مل گئی۔ اگر سامنے والے نے جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا اور مجرم ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہفتے میں 2 دن بندوں کا اعمال پیش ہوتا ہے، دوشنبہ کو اور پنج شنبہ کو۔ بہت سے لوگ دوشنبہ ہی نہیں جانتے تو پنج شنبہ کیا جانیں گے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، دوشنبہ پنج شنبہ۔ تو دوشنبہ ہی بتاؤ تو کہتے ہیں دوشنبہ کیا ہوتا ہے؟ تو پیر کا دن، منڈے جان جائیں گے، منڈے۔ دوشنبہ کا دن اور پنج شنبہ یعنی جمعرات۔ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔
سوائے ان لوگوں کے جو آپس میں دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں حکم ہوتا ہے اترکوا ہذین حتی یفیئا، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو چھوڑ دو، فرشتوں کو چھوڑ دو، جب تک کہ اپنے دل سے کینہ کپٹ نکال کر کے آپس میں مل نہ لیں، صلح نہ کر لیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ایسی چیز ہے یہ کینہ کہ انسان کے اندر اگر ہوگا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بعض سنتیں جو ظاہر میں ہوتی ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ سنت ہے، آدمی نے داڑھی رکھ لیا، سنت پہ عمل کر لیا، مسواک کر لیا، سنت پہ عمل کر لیا، آنکھوں میں سرما لگا لیا، سنت پہ عمل کیا، ٹوپی سے بڑھ کر کے پگڑی باندھ لیا، سنت پہ عمل کر لیا۔ یہ ظاہری سنتیں ہیں، اپنا آدمی چلا جاتا ہے، ہم اس کو دیندار سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، یہ ظاہر کی سنت ہے، کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ لیکن باطنی سنتیں جو ہیں وہ اچھوں کو نہیں معلوم۔ ظاہری سنتوں کو ہم سنت سمجھتے ہیں، باطنی سنتیں کیا ہے، اندر کی سنتیں کیا ہے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ جس طرح ظاہری سنتوں کو اپنانا ہے، اسی طرح باطنی سنتوں کو بھی اپنانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو بچپن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کے خادم خاص تھے، ان سے آپ نے فرمایا، بڑی محبت کے ساتھ فرمایا، یا بنیا، یہ بہت پیارا لفظ ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ کوئی عالم بن جائے، کوئی مفتی بن جائے، کوئی محدث بن جائے، کوئی مفسر بن جائے، اگر اس کا باپ اس کو کہتا ہے مولانا صاحب، مفتی صاحب، مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تو آئے گا جب باپ اس کو بھی کہے کہ میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ یہ جو محبت کا لفظ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے والے نبی تھے، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا نبی ہونے والا ہے۔ جو خواب اس نے دیکھا، تعبیر سمجھ گئے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سمجھ گئے۔ تو یہ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے نہیں کہا کہ نبی کے نام کے ساتھ یا پیغمبر کے لفظ کا مخاطب نہیں کیا، بلکہ فرمایا، یا بنیا لا تخصصوا یا قال اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے لفظ جگر، اے میرے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے، اے میرے لفظ جگر، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ہے میرے بیٹے، اس کا کوئی بدل نہیں محبت کے معاملے میں۔ تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا، یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے لفظ جگر، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہاری صبح اور شام اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے میل نہ آئے، کینہ نہ آئے، تو ایسا تم کرو۔ یعنی تمہارا دن ایسا گزرے، تمہاری رات میں ایسی گزرے کہ کسی کی طرف سے تمہارے دل میں میل نہ آئے، کینہ کپٹ نہ آئے، اگر تم ایسا کر سکتے ہو ایسا کرو۔ یا بنیا ذالک من سنتی، میرے بیٹے میری سنت ہے، میرے بیٹے میری سنت ہے۔ ومن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ یہ باطنی سنت ہے جو ہم نہیں جانتے کہ دل کو غیبت سے، حسد سے، جلن سے، کبر سے، تکبر سے، ریاکاری سے اور بغض سے، کینے سے، عداوت سے دل کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے، یہ باطنی سنتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام
بھی آپ کو گھیر کے بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ابھی ایک شخص تمہارے سامنے آئے گا جو جنتی ہوگا. صحابہ کرام دیکھنے لگے. دیکھا ایک صحابی وضو کر کے مسجد میں آئے تھے، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، جوتا رکھا اور اس کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی اور جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھ گئے. ان کو خود پتہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا. دوسرے دن پھر مجلس لگی ہوئی تھی. پھر آپ نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے سے ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا. پھر وہی صحابی ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے وضو کیے کر کے آئے، تحیۃ المسجد ادا کیا کہ مجلس سے بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر مجلس لگی تھی. آپ نے فرمایا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہی صحابی پھر آئے، وضو کر کے پانی ٹپک رہا وضو کا اور جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے رکھا، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے بیٹھ گئے. تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ تحقیق کرنی چاہیے ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ 3 دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنتی ہیں. انہوں نے مجلس ختم ہونے کے بعد ملاقات کی کہ ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا پڑا ہوا ہے تو ہم 3 دن غصہ گھر نہیں جائیں گے. دیکھو یہاں بھی 3 دن زیادہ ناراض ہے، بیوی بھی 3 دن زیادہ ناراض نہیں رہ رہا ہے، گھر والوں سے بھی کسی 3 دن زیادہ ناراض نہیں رہنا. صحابہ نے فرمایا کہ بھائی گھر میں تھوڑا جھگڑا ہوا، 3 دن ہم نہیں جائیں گے تو اپنے گھر میں ہم کو رکھو گے 3 دن تک. انہوں نے کہا بالکل، موسٹ ویلکم، بالکل تشریف لائیں. تو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. اب رات میں جا کے دیکھ رہے کہ آخر عمل کون سا کرتے ہیں. اب وہ رات میں سوئے، آرام کیے، تہجد نماز پڑھے، فجر نماز پڑھے. 3 دن تک وہ ساتھ رہے لیکن ان کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس کے بارے میں وہ سوچے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی بشارت دی ہے. جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے کہ جھگڑا والا کچھ نہیں ہوا تھا، 3 دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے اور آپ نے آپ کے بارے میں 3 دن سے فرمایا کہ جنتی ہیں، آخر ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ 3 دن سے میرے ساتھ رہ رہے تھے، آپ نے دیکھا کوئی عمل تو نہیں کرتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے. تو انہوں نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کوئی عمل تو میں نہیں کرتا لیکن میرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا، میں کسی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا، اپنے دل کو ہر مسلمان کی طرف بالکل پاک صاف رکھتا ہوں. تو فرمایا یہی چیز تو ہے، یعنی اتنی بڑی چیز ہے یہ کہ 3 دن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت سنا رہے تھے. کوئی بڑا عمل نہیں تھا، راتوں کو جاگنے والے نہیں تھے کہ ساری رات وہ عبادت کر رہے ہوں، ساری رات عبادت نہیں کر رہے تھے، سو رہے تھے وہ، لیکن دل صاف تو جنت کی بشارت مل رہی. اور شب برات میں ساری رات عبادت کر رہا ہو لیکن دل کے اندر اگر کسی کا کینہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا دل بالکل صاف ہو، ستھرا ہو. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب ہم بستر پہ جا کے لیٹے تو یہ سوچے کہ کسی کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ ہمارے دل میں تو نہیں ہے، اگر ہو تو اس کو صاف کر لے، اس کو ختم کر لے، اپنا دل بالکل صاف رکھے. ہر مومن کی طرف سے، ہر مسلم کی طرف سے اپنے دل کو صاف رکھے. یہ مجاہدے سے آئے گا، اتنی آسانی سے چیز پیدا نہیں ہونے والی، یہ عادت بنانی پڑے گی. یہ دل کا ایک روگ ہے، یہ دل کا روگ ہے، دل کے اندر ایک ہمارا زنگ آلود ہے. ظاہر سی بات اس کی صفائی کرنی پڑے گی. جیسے کہ لوہے کو تو اگر زنگ لگ جائے، لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اس کو جو ہے کاغذ آتا ہے، اس سے رگڑا جاتا ہے خاص کاغذ سے، تب اس کا میل دور ہوتا ہے. ہم سب کے قلوب آج زنگ آلود ہو چکے ہیں، میل نے جکڑ رکھا ہے، اس کو زنگ پکڑ چکا ہے ہمارے دلوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دل کا زنگ صاف کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے. مثال کے طور پہ اگر ہماری کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، رات میں سونے سے پہلے ہم اس کو معاف کر کے سوئیں، خدا خاصا مراد
سے کل اس کی پکڑ ہو گئی، وہ جہنم میں چلا گیا تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ تو اس لیے رات میں جب بستر پر لیٹے تو سب کو معاف کر کے سوئیں، اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے عمل کی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک کی طرف سے ہمارا دل بالکل صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق